اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں ہم۔ جہنم کی ڈسکرپشن کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اصل جو ڈر ہے وہ جہنم کا نہیں ہے، اصل ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے۔ اور بہت جگہ سورہ یونس میں بھی بار بار وہ لفظ آتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، ساری زندگی خیال رکھتا ہے، تو شرمندگی تو ہوگی نا اس دن، اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا اعمال نامہ لے کے کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب ایک ہوتی ہے تفسیر آیت کی، اور وہ بڑی آسان ہے کہ دو جنتیں ہیں پھر ان لوگوں کے لیے جو خوف کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں، چاہے کسی سے بات کر رہے ہیں، چاہے لین دین میں ہے، چاہے دنیا داری میں ہے، چاہے کسی لوگوں کے سامنے ہے یا لوگوں سے غائب میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تب کیسے رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ خوف خدا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا امیج نہ خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو میں کوئی برا انسان، نہ شکرا انسان نہ لگوں۔ اب جنت کی ہم جتنی بھی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جنت شاید تھوڑی بورنگ ہونے والی ہے، کہ اچھا بس بیٹھے ہوئے ہیں اور باغ ہیں۔ باغ میرے اور آپ کے لیے ہم نے تو اتنا فریکوینٹلی دیکھے بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں، کہ اچھا کون سے پھلوں کے باغ جس ایریا میں کم از کم ہم رہتے ہیں یہاں نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن کیسی دیتے ہیں قرآن پاک میں، جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ابھی مکہ میں اور مدینہ میں لوگوں کے پاس صرف کھجوروں کے باغ تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ اگر آپ کا خدا اتنا پاورفل ہے تو پھر وہ آپ کو کیوں نہیں باغ کھڑے کر دیتا، آپ کیوں اتنے غربت کی زندگی کیوں گزارے؟ تو ان کے لیے اس ٹائم پہ باغ ہونا بہت بڑی بات تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو جنت کو جب بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، سب سے پہلی آڈینس کو دماغ میں رکھ کے کرتے ہیں۔ اب تدبر کا مطلب کیا ہے، کہ میرے لیے اس آیت کا کیا مطلب ہے، کہ آج کے دور میں اب ہو سکتا ہے پاکستان میں جو چیز لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی ہے اور مجھے یہ چاہیے، ملائیشیا کے لوگوں کو یا انڈونیشیا کے لوگوں کو اس سے بہت الگ چیز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی چیز ابھی آپ کی آج کی ایلیٹ کلاس کے پاس ہے، جو بھی چیز ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ بس یہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ سب کچھ جنت میں ہے ہمارے لیے۔ اور اس ٹائم کے لوگوں کے لیے باغ ہیں، اور ظاہر ہے سب کے لیے باغ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی جو جو چیز انسان کو دنیا پہ چاہیے، چاہے آج کے دور میں بڑے بڑے محل کھڑے کرنا، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی بلڈنگ ہو جائے، یا اتنا بڑا منزلہ مکان ہو جائے، یا اتنے کنال زمین پہ گھر ہو جائے تو وہ کامیابی ہے۔ تو وہ ہر انسان کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی ڈسکرپشن دی ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی دی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے نا کہ نہ کسی کان نے سنا کہ جنت ایسی ہے، کہ کسی نے سنا بھی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ڈسکرائب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت چھوٹا حصہ جنت کا ڈسکرائب کر رہے ہیں، جو ہمیں تھوڑا سا ہنٹ دے دے کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ پوری طرح وہ ڈسکرائب ہو نہیں سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی جو ہماری زندگی ہے، اپنی زندگی میں ہم دیکھیں صبح سے شام، تو ناشکری ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بن گئی ہے، کہ ابھی مجھے کھانے میں یہ نہیں ملا، اور یہاں میں نہیں جا سکا، اور کیونکہ کیا چیز نہیں ہے، سارا دن ہمارا دھیان اس پہ جاتا رہتا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی دن بیٹھ کے ہم شکر تو ادا کریں گے، یا اللہ میں کوئی دیوار بھی ہو سکتا تھا، میں کوئی اینٹ بھی ہو سکتا، میں کچھ بھی نہیں بھی ہو سکتا تھا، آپ کا رحم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے انسان بنایا ہے، کہ میں یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہوں لائف کو، خوشی کو، غم کو، ایکسائٹمنٹ کو، ڈرنے کو۔ ایکسپیرینس تو کر رہے ہیں نا ہم لائف کو، چاہے وہ پینفل ہے کبھی کبھی، چاہے وہ خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی تو دی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اب جب یہ زندگی دے دی ہے، اب سزا یا جزا کا نظام ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ہر ایک آیت کے بعد، اب یہاں پہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ دو تین آیتوں کے بعد، ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد کرائیں گے، اور کس نعمت کو جھٹلانا ہے میری، اور کتنی ناشکری کرنی ہے۔ زواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔ اب اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم ایٹ میکس کوئی انسان جا کے پھل خرید کے لا سکتا ہے، 1 کلو 2 کلو، یا آپ پانی کے چشمے پہ جا کے ایک دن چلے جائیں گے سال میں، یا 6 مہینوں میں 2 بار چلے جائیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یو ول اون دوز تھنگس، باغ ہے تو بس آپ کی ملکیت ہے، اور چشمے ہیں تو وہ آپ کے ہی، صبح دوپہر شام بس آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور انجوائے کر رہے ہیں، یا لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں، تو سین آپ کے سامنے ہمیشہ بہت خوبصورت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر طرح کے پھل کی دو دو قسمیں، چاہے اگر وہ مالٹا ہے تو پھر اس طرح کا بھی کچھ اور ہوگا،
فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ استر کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو کشن کا آؤٹ سائڈ ہوتا ہے اور ایک ہے اس کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے۔ اب اس اندر میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم کوئی بھی رف مٹیریل یوز کر لیتے ہیں، جیسے صرف کپڑے بھی اگر کسی نے پہننے ہیں تو اوپر کا مٹیریل تو بہت شاندار ہوگا، اندر آپ تھوڑا 19-20 لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اندر سے تو دکھ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت ایسی جنت ہے کہ وہ جو تکیے ہیں وہاں پہ کشن چل رہے ہوں گے، اس کے اندر کا مٹیریل بہترین ریشم ہے، تو اس کے باہر کا کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب نہیں کیا۔ تو جنت جو ہے وہ ہر کونا کونا جو ہے نا اس کا وہ سجایا گیا، خوبصورت بنایا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بار کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز جنت الفردوس کو 5 بار بہتر کرتے ہیں، دیکھیے اتنی خوبصورت بن گئی، اب کتنے صدیوں سے سالوں سے دنیا چلی آ رہی ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر سے بہتر کرے جا رہے ہیں، اس کا ایک ایک کونا پرفیکشن پہ۔ وجن الجنتین دان، اور جو اب اگر باغ ہیں اور اوپر پھل لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی ریچ میں، کہ جو پھل ہے وہ آپ بڑے آرام سے توڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی درخت چڑھنا پڑے گا، کوئی پتھر مارنے پڑیں گے یا کچھ بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے، کیونکہ بات ساری جگہ پہ انسانوں اور جنوں کی ہو رہی ہے، تو دونوں کے لیے، مردوں کے لیے جو ہیں وہ بیویاں ہیں جو حوریں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بہت ضروری ہے، ہم اکثر اس شرم کے دائرے میں رہ کے یا ویسے بھی اپنے ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کے مردوں کو، یا مسجدوں میں خاص طور پہ یہ بات ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پہ ہوتے ہیں سارے لوگ، کہ ان کو ایکسپلین کیا جائے کہ ایک تو آپ کے اندر ہارمونز ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بلی آیتیں بھیجی کہ اس دنیا پہ 70 سال اپنے آپ کو قابو میں رکھ لو، اور پھر جنت میں نے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، حلال ہو جائے گا پھر آپ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبصورت اور عورتیں ہیں آپ کے لیے جو صرف آپ کے لیے بنائی گئی، جو آپ سے محبت بھی کرتی ہیں۔ تو ہمیں سکھانا پڑے گا، خاص طور پہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو 5-6 سال کی عمر سے صرف یہ بتانا پڑے گا کہ نہیں، کہ حدیں کیا ہیں، اور پھر بڑے ہو کے ظاہر ہے پھر ہر کوئی تو ذمہ دار اپنا ہے کہ خود قرآن پاک پڑھے اور اس کو سمجھ آئے کہ نہیں میرا ٹیسٹ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مردوں میں نہ رکھتے نا یہ جو بھی ان کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، وہ رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، بہت مشکل ٹیسٹ ہے، اکنالج کرنا پڑے گا، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ نہیں بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں میں ہینڈل کر لوں گا، تو وہ پھر آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہر روز ٹیسٹ میں ڈالنا ہی کیوں نہیں۔ بہت سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہینڈل کرنے کے لیے صرف ایک آیت ہے کہ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، تو بس وہیں پہ بات ختم ہو گئی۔ وہ نظریں پھر آپ نے ٹی وی دیکھتے ہوئے، بل بورڈز دیکھتے ہوئے، فون دیکھتے ہوئے، بازار میں، گھروں میں، فنکشنز پہ جھکا کے رکھیں، کہ مطلب آپ کوئی اس طرح کا وہ نہ دیکھ رہے ہو جو آپ کو اور انٹریگ کر دے اور پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ غلط اٹھائیں۔ ابھی ایک سائنٹیفک نہیں، کوئی میں سن رہی تھی جو چائلڈ ابیوز کو، بچوں کو جو بچانے کے لیے ادارے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو برا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلتھی کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ 100% چانس ہے ان کے جو ابیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن، 100% چانس ہے کہ وہ بڑے ہو کے ابیوزرز بن جائیں گے۔ تو ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا جو ریپسٹ ہوتا ہے وہ پروفیشنل نہیں ہوتا، بات صرف وہ آخری حد کی نہیں ہے، جیسے اب روڈ پہ چلتے ہوئے اگر آپ بہت صبح سفر کر رہے ہیں یا کسی سنسان گلی میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے سے اگر کوئی بائک آ گیا تو اب مشکل ہے کہ وہ آپ کو ایسے جانے دے گا، کیونکہ عام انسان کو جب موقع مل رہا ہے وہ اس کو اور جتنا موقع مل رہا ہے وہ اتنی بدتمیزی اور اتنی حد کراس کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ سب جاننا بڑا ضروری ہے۔ ابھی کل پرسوں شہزاد رائے کی نے پوسٹ کیا تھا کہ پنجاب کے صوبے میں اب بچوں کے ساتھ زیادتی کے ریٹ بچیوں کے ساتھ زیادتی سے زیادہ بڑھ گئے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی لوگ ابیوز انہیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور حد سے زیادہ کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ سندھ میں انہوں نے کریکولم ڈالا، نصاب میں ڈالا، تو اب وہاں پہ کیسز کنٹرولڈ ہیں،
پنجاب میں اب حد سے زیادہ جا رہے ہیں، اور ویسے بھی قصور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے وہاں کا پتہ نہیں کیا وتیرا ہی وہ بن گیا ہے، آن لائن ڈارک ویب کے تھرو وہ بچوں کی ویڈیوز بنا کے لائیو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی رپورٹ اس نے پیش کرا تھا کہ پوری دنیا کا نقشہ تھا، اور اس میں انہوں نے ریڈ ڈاٹ ڈالے کہ جتنے بھی ریڈ ڈاٹس ہیں یہاں پہ لائیو ابھی لوگ بیٹھ کے ابیوز لائیو دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی نہ کوئی جس سے پیسہ دیا جا رہا ہے کسی بچے کو ابیوز کر رہا ہے، اور اسی طرح ابیوز کر رہا ہے جس طرح اسے کہا جا رہا ہے، اور یہ سارے ریڈ ڈاٹس جو ہیں وہ ابھی اس ٹائم پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کو بتانا پڑے گا کہ اس سے ایک تو دیکھنے سے سب سے پہلے وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات وہیں سے شروع اور ختم کر دی ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ جب وہاں پہ حفاظت ہو جائے گی تو پھر دل میں اور شیطان کو موقع نہیں ملے گا کہ آپ کے دل کے اندر جا کے آپ کو انٹریگ کرے، کہ جہاں آپ کو سنسان گلی ملی آپ نے ہاتھ مار لیا یا آپ نے بدتمیزی کر لی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے رکھی نہیں ہے بیویاں، میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے تمہارے جو آپ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیٹسفیکشن مل جائے گی۔ اس دنیا میں کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کو تنگ کر بھی لیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ ساری زندگی کے لیے سکون میں آ جائیں گے؟ اب اگلی بار آپ کو اس سے 2 اسٹیپ اور آگے جانا ہے، اگلی بار اس سے 4 اسٹیپ اور آگے جانا ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ بیویاں ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی، اور جیسے ہیرے اور موتی کو سنبھال کے پروٹیکٹ کر کے رکھا جاتا ہے ویسی خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ ایک درجہ ہے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کا، کہ اور وہ ایک کمتر درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی جنت کی ڈسکرپشن دیا، جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو اب آپ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں جیل کے سب سے برے اس سیل میں ڈالوں گا، صرف جیل ہی کافی ہے، کیونکہ بری جگہ ہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں اچھی جگہ ٹھہرنا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 اسٹار ہوٹل ہے یا 5 اسٹار ہے یا کمرے کتنے اچھے ہیں، یہ تو جنت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، جنت والوں کے لیولز ہیں، جنت میں جہنم والوں کی بھی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ فردر ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ جہنم ایک سیلف ہی بری جگہ ہے، چاہے کوئی پہلے درجے میں یا آخری درجے میں، وہ بری ہی جگہ ہے۔ لیکن جنت کے جو درجے ہیں پھر اس کو اللہ تعالیٰ، تو ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے یہ جنت کے سب سے جو اس دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برے کاموں سے بچ جائیں گے نا، صرف برے کاموں سے بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے ابھی وہ بہت نیک نہیں ہو گئے لیکن انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیا، زندگی میں کانٹا نہیں بنے کسی کی، تو ان کے لیے پھر یہ ساری خوشخبریاں ہیں اور یہ ساری جنتیں۔ اور ایک اور بات کہ جو قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے نا، قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تفسیر صرف کیا کرتی ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ تک لے جاتی ہے کہ اچھا میں اس آیت کے بارے میں آپ انف جان گیا ہوں، اب میں نے اور آپ نے اور ہم میں سے ہر ایک انسان نے خود تدبر کرنا ہے۔ اکیلے میرا تدبر کرنا یا کسی اور کا تدبر کرنا کافی نہیں ہے، ہر انسان نے اپنے لیے خود سوچنا ہے۔ ابھی ہمیں ان آیتوں کا مطلب تو سمجھ آ گیا ہے، اب اگلے 24 گھنٹے میں سب لوگ سوچیں گے کہ اچھا پڑھیں گے، دوبارہ سن لیں گے سورہ رحمان، صرف یہ 5 آیتیں بار بار پڑھیں گے، اور پھر سوچیں گے کہ میری زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو تدبر ہر ایک انسان کے لیے پرسنلی کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یہ نہیں کہا کہ میں نے چند لوگوں کی ذمہ داری بنا دی ہے یا صرف عالم حضرات کے لیے بھیج دیے، ہم پہ بھیجا ہے، عام انسان پہ بھیجا ہے، اور عام انسان نے ہی سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ تو اگلے 24 گھنٹے ہم صرف ان آیتوں کے بارے میں سوچیں، انہیں بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پرسنلی کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں پہ یقین آ جائے، اور پھر ہمارے لیے دنیا کی خواہشات اور دنیا میں ہم حد پار کرنے سے بار بار رک جائیں۔ السلام علیکم۔